کہ رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھا. سالم سر. ارے السلام علیکم. خیریت سے کیسے ہیں وسیم صاحب؟ عرصہ ہوا آپ سے ملاقات. جی ہاں، آخری ملاقات ہوئی تھی کوئی 2-3 گھنٹے پہلے. تو آج آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں اور میں یہاں کیوں کھڑا ہوں؟ ایسی میں نے کوئی تبدیلی آنی چاہیے نشریات میں. ویسے تبدیلی نہیں آ رہی، چلیں نشریات میں تبدیلی لائیں. بالکل ٹھیک ہے جناب. اگین خواتین حضرات، آج کا یہ سیگمنٹ ہمارے ان پاکستانیوں کے نام جن پر ہمیں فخر ہے، جو پاکستان کے فرزند ہیں، پاکستان کے بیٹے ہیں، پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں. روزانہ ہم کسی ایسی شخصیت سے یا کسی ایسے ادارے سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کہ جس سے دیکھ کر ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ کچھ اچھا کام کرنے والے پاکستانی بھی موجود ہیں. صرف ہمارے ارد گرد برا اور غلط نہیں ہو رہا، اور ہم پہ تو خاص طور پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ہم تو ہمیشہ نگیٹیوٹی اور بری چیزیں دکھاتے ہیں. وہ بھی خیر ہمارا ایک پہلو ہے کام کا. آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی جرت، ان کی بہادری کی ایک مثال ہم نے اسلام آباد کی شاہراہوں پر دیکھی، جب ایک دیوانہ شخص گولیاں برساتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ اور بچے کے ساتھ اسلام آباد کی سڑکوں پر آ گیا تھا. تو پھر اسے ایک شخص نے دبوچا، اور دبوچنے کے بعد الٹیمیٹلی وہ سارا ڈرامہ اس کا اختتام ہوا. تو وہ ابھی تو ہم اس کو بڑا لائٹلی ڈسکس کر لیتے ہیں اس واقعے کو، لیکن جس سچویشن میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا تھا، جی کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور اس کے بعد ایک اور بڑا اچھا منظر تھا کہ وہ جب فائرنگ ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے بچے کو بچانے کے لیے بھاگے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی جان بچاتے. تو وہ منظر یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگا. پھر اس کے بعد اپنی وکالت کی اور اپنی سیاست کی قربانی دے کر معصوم اور ننھے بچوں کی خدمت کا بیڑا انہوں نے اپنے سر اٹھایا. پاکستان سویٹ ہومز کے نام سے اسلام آباد میں ایک ادارے کو اس وقت چلا رہے ہیں. سینکڑوں بچے پاکستان بھر سے، خیبر سے لے کے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے لے کے کراچی تک، اس وقت انہیں بابا جانی کہہ کر پکارتے ہیں اور وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم دعوت دیں گے ہمارے بالکل بہت قابل فخر بیٹے پاکستان کے، بہت مان ہے ہمیں، اور جو کام کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے بھی. آپ سب تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیجیے گا. جناب زمرد خان. السلام علیکم. سر آئیے. السلام علیکم. آپ کو دیکھ کے وہ فوراً سے سارا منظر جو ہے نا ہمارے سامنے. سر پلیز تشریف رکھیے. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے جناب، بہت بہت شکریہ. وسیم بھائی، ہم جب گئے پاکستان سویٹ ہومز میں تو یقین کیجئے جب یہ جاتے ہیں بچیوں کے سیکشن میں تو وہ سب پکارتی ہیں، نعرے لگانا شروع کرتی ہیں، بابا جانی زندہ باد، بابا جانی زندہ باد. بچوں کے سیگمنٹ اس میں جاتے ہیں پورشن میں تو بچے ماشاءاللہ پکارتے ہیں، اور اتنی محبت، اتنا پیار کہ رشک آتا ہے زمرد خان صاحب میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو کام لے رہا ہے. تو آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں ذرا پاکستان سویٹ ہومز کی. ایک پیکیج ہم نے تھوڑا سا مرتب کیا، ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اسلام آباد کے خوبصورت پہاڑوں کے بیچ میں زمرد خان صاحب کیا خوبصورت کام کر رہے ہیں. زمرد خان پر آج پوری قوم کو فخر ہے. یہ گرنا پاکستان کے قوم ہے. یہ گرنا نہیں بچانے کی کوشش کی، بچوں کو بچانے کی کوشش کی، کیونکہ ساتھ ہی اگلا جو ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ وہ بچوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی 1000 گھنٹے کا دن ہو تو میں ان کے لیے کام کروں. زندہ باد. اور پتہ نہیں کتنے 1000 سال زندگی ہو تو میں ان پہ قربان کروں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بچیاں کتنی ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ جناب؟ ماشاءاللہ جی 100 میری بیٹیاں ہیں. اوورآل تو ماشاءاللہ یہ تقریباً 4000 بیٹے ہیں پورے پاکستان. اور میرے لیے جو سب سے اطمینان کی بات ہے، ظاہر ہے مختلف اداروں میں جاتے ہیں، سب اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اتنی خوش لباس، رنگ برنگی، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے بچیاں کم دیکھنے کو ملتی ہیں ایسی جگہوں پہ. تو یہ کیا فورس ہے جو آپ کو؟ بیسیکلی تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور میرے ساتھ میں نے گزارش کی کہ پورے پاکستان میں ایک بہترین قسم کی ٹیم موجود ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو میری بیٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ حقیقی میری بیٹیاں ماشاءاللہ. اور جب یہ ایک دفعہ مجھے پاپا جانی کہہ کے پکارتی ہیں نا تو میں کہتا ہوں کہ کاش میں سب کچھ ان پہ نچھاور کرتا. کیا بات ہے. میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں آپ حقیقی معنوں میں دنیا کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، راحت اور سکون دیکھنا چاہتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کیا ہے، اطمینان کیسے کہتے ہیں، اور اطمینان کیا ہے، اور سکون کیا ہے.
بس یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ پوری قوت کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ کام کریں, جی لگا کے, اور اپنا اور سویٹ ہوم کا نام انشاءاللہ آپ لوگوں نے روشن کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو ویری مچ. جناب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کا جو کام ہے اس سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کو کیا سوجھی, اللہ نے اتنا بڑا نام آپ کو وکالت میں بھی دیا تھا, ایک پورا ظاہر ہے پروفیشن اپنا چھوڑ کے, اپنا کام چھوڑ کے, سیاست میں بھی اب ظاہر ہے اس طرح سے عملی طور پہ آپ متحرک نہیں رہے. تو اقرار بھائی یہ میں سمجھتا ہوں سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت مشن کے لیے میرے ہاتھوں کی سلیکشن کر لی. کیا کہنا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے میں سمجھتا ہوں نہ ہاتھوں کی کمی ہے نہ لوگوں کی کمی ہے, بالکل, لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو زندگی میں, مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ کسی بڑے کام کے لیے سلیکٹ کر لیتا ہے, منتخب کر لیتا ہے. کیا کہنا, اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر چیریٹی کا ہر کام ہی بہت اچھا کام ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا, مریضوں کو علاج کرانا, دیگر جتنے بھی معاملات جو بھی ہیں, آپ سے لیکن کام ان میں لیتا رہے سب سے خوبصورت کام اچھا یتیم کی کفالت. کیا کہنا, واہ 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 واہ. کبھی ہم نے اس کو ڈیپلی دیکھا ہی نہیں, کبھی یتیم کو ہم نے قریب سے پرکھا ہی نہیں, ہم تو میں کہتا ہوں در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس دونوں جہانوں کا نور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوا. کیا کہنا ہے, اللہ کی کیا مصلحت تھی. 1,24,000 پیغمبروں میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نو مور, اب دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا, اور جو آئے گا وہ عرش اور فرش کا مالک ہوگا, وہ دونوں جہانوں کا نور ہوگا. کیا کہنا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اختتام ان پہ کر دیا, بالکل, اور ان کو ایک یتیم کی شکل میں دنیا میں لانا اور پھر ان کا در یتیم ہو جانا, واہ واہ, یہ پڑھنے سے نہیں آ سکتا. صحیح. اگر آپ کو 1000 سال قرآن پاک پڑھتے رہیں, حدیثیں پڑھتے رہیں, اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے. دیکھیں اللہ تو چاہتا تو ان کے والدین تو ہزاروں سال زندہ رہ سکتے تھے, لیکن پھر یہ کیا معجزہ ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. یہ جب آپ ان کے قریب آ جائیں, ان بچوں کے قریب ان آتے سے ہیں, ملیں, ان پہ دست شفقت رکھیں, پھر آپ کو اس بات کا جواب ملے گا کہ اللہ کو عشق ہے, پیار محبت نہیں, عشق. واہ واہ واہ, اللہ کو عشق ہے یتیموں کے ساتھ کیا کہنا, اور مسکینوں کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلاس میں سے پیدا کر دیا. کیا کہنا ہے, وہ یتیم اور کیٹیگری, مسکین, وہی کیٹیگری. کیا بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے. آپ کہتے ہیں نا سیاست چھوڑ دی, وکالت چھوڑ دی, اور اچھا خاصا اللہ نے نام اگر دیا اس کو ماشاء کوئی قریب سے دیکھ لے تو میں سمجھتا ہوں وہ سب کچھ چھوڑ سکتا کیا ہے. کہنا ہے, کیا میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی 10 دفعہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لائے, جو ممکن نہیں ہے, تو میں ہر دفعہ اسی کام کی سلیکشن کروں. کیا بات ہے, زندہ باد, باقی کام سب اس سے چھوٹے ہیں. ماشاءاللہ. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھیں, اور یتیموں کی کفالت کرنے والا روز قیامت میرے اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں, ایک دوسرے کے قریب. جس طرح اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دائیں بائیں, اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں, آج لوگ پوچھتے ہیں یہ یتیم بچے کہاں سے آتے ہیں, اتنی بڑی تعداد, ہزاروں آپ نے بتایا کہ پورے میں پاکستان ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی آواز نہیں ہے, اور ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی گلی میں, آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں, آپ کی فیملی میں, ہر جگہ نبی کی نسبت والے یہ بچے موجود ہیں, ان کے کلاس فیلو یہ موجود ہیں. رمضان کے اندر عبادت کرنا بھی بڑا ضروری ہے, روزے رکھنا بھی بڑا ضروری ہے, حج بھی بہت ضروری ہے, عمرہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن اگر آپ کے محلے میں نبی پاک کی نسبت والے یہ بچے موجود ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں اور وہ بھوکے رہ جائیں, وہ پڑھ نہ سکیں, وہ کسی منزل کو نہ پہنچ سکیں, تو پھر اپنے ضمیر سے ضرور آپ نے سوال کرنا ہے. کیا بات ہے, کہ ان ساری عبادتوں کا جو نچوڑ ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے, اور وہ نہیں ہے, اور انسانیت کی خدمت سے بڑھ کے کام اس دنیا کے اندر اقرار پر کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا یہ ہم جب آئے بھی وہاں ماشاءاللہ آپ دیکھیں, ہم نے بہت سارے ادارے وسیم وزٹ بھی کیے ہیں ہم جاتے بھی, اور سب اگین اپنی اپنی جگہ پورا زور لگا کے یقیناً کام کرتے ہیں, لیکن وہ اب آپ کی صلاحیتوں کا ماشاءاللہ کہ وہ اتنی خوبصورت کپڑے, صاف ستھرے بیڈ روم, ہر بیڈ روم کا ایک نام ہے, کسی کا نام فلاور ہے, کسی کا نام روز ہے, کسی کا نام
تو بچیاں اتنی سلجھی ہوئی اور اتنی ماشاءاللہ آپ کو بات کر کے ان سے بچوں سے اندازہ ہوتا ہے. ان کے ٹریک سوٹس آپ نے دیکھے شام کے وقت بالکل ٹریک سوٹس میں ورزش اور ایکسرسائز اور پورا ان کی بڑے بڑے خوبصورت ماشاءاللہ. تو یہ مینجمنٹ جو ہے عام طور پہ یتیم خانے معاف کیجیے گا اس طرح کی جگہیں جو ہیں وہ ہمیں بس اس لیے ہوتی ہیں کہ چلے بچے پل رہے ہیں وہاں پہ. دیکھیے یہ نیت اور شوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہترین ٹیم سے نوازا ہوا ہے. صحیح. دیکھیں دنیا کے اندر انسان صرف مانتا نہیں ہے, کہتا ہے کہ میں نہ ہوا تو کچھ نہیں ہو سکتا, ختم ہو جائے گا سارا کچھ, میں ختم نہیں ہو سکتی. باقی نظام دنیا کا سب اللہ تعالیٰ کی ذات چلاتا ہے, بے شک سارا سسٹم. اور اگر کسی نے حقیقی معنوں میں یہ دیکھنا ہو تو پھر کسی رفائی کام کے اندر آ جائے, کر کے دیکھیں ذرا, پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ اس سارے سسٹم, یہ جو اللہ نے کہا نا رزق میرے پاس ہے, عزت میرے پاس ہے, زندگی میرے پاس ہے, میں جس کو چاہوں نواز دوں. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دنیا کو چلانے والی ہستی کوئی اور ہے. ہم آگے تھوڑے سے عرصے کے لیے, چند مہینوں کے لیے, چند سالوں کے لیے, چند ہفتوں کے لیے, چند دنوں کے لیے ہم ایک پتلی تماشا کی طرف آتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن اصل نظام ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات چلاتی ہے. اور پاکستان سویٹ ہوم تو میں سمجھتا ہوں اتنا برکت والا کام ہے, اتنی رحمت والا کام ہے کہ میں جو سوچتا ہوں وہ ہوتا چلا وہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور ابھی آپ نے کہا نا یتیم خانہ, ہم نے اس کا نام یتیم خانہ نہیں رکھا. آپ کو پاکستان سویٹ ہوم سے کسی یتیم خانے کی بدبو نظر نہیں آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل اس سے آپ کو خوشبو آئے گی, ایسا ہی ہے. اس دھرتی ماں کی. ابھی وہ جو بلڈنگ ہم دیکھ رہے تھے جو نئی ماشاءاللہ کنسٹرکٹ ہوئی ہے اسکول کی, آپ یقین کیجئے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی یورپ کی کسی عمارت کے اندر گھوم رہے ہیں. اسی سٹینڈرڈ کے دروازے, اسی سٹینڈرڈ کی کھڑکیاں, ٹائلز, اور اندر اتنا خوبصورت پورا فرنیچر. ماشاءاللہ یہ اب تقریباً 36 شہروں میں پاکستان کی, اور آپ نے کراچی میں بھی بہت بڑا سیٹ اپ ہے. واہ واہ. امدار یونیورسٹی کے بالکل سامنے سعودی عرب کے ایک شہری نے بلڈنگ بنائی, احمد یقی زمانی صاحب نے, کراچی کے لاوارث اور یتیم بچوں کے لیے. تقریباً کو 8-10 سال انہوں نے وہ چلائی, لیکن بیڈ لکی ان سے چل نہ سکی. پھر وہ بند ہو گیا, ٹوٹل ویران ہو گیا. لوگوں نے اس کی کھڑکیاں, دروازے سب کچھ توڑ کے لے گئے. 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کرم کیا کہ وہ پاکستان سویٹ ہوم کو گفٹ کی سعودی عرب نے, اور اچھی خاصی, اور آج ماشاءاللہ وہ محل نما بلڈنگ ہے. اس کے اندر 300 میرے بیٹے ہیں. لیکن میں آج کراچی میں بیٹھا ہوں, میں لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر 3000 بچوں کی کیپیسٹی ہے. اچھا, آج میں یہ چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ پورے پاکستان سے, بالخصوص کراچی سے سن رہے ہیں, وہ میرا ساتھ دیں تاکہ میں باقی بھی بچوں کو وہاں پہ لاؤں. کیونکہ 300 بچے تو وہاں پہ موجود ہیں, لیکن 3000 بچے کے لیے ہاسٹل, اسکول, جمنیزیم, اسٹیڈیم سب کچھ وہاں پہ موجود ہے. اور اب کراچی سے ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ڈونر کی شکل میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ مجھے ٹیم چاہیے. اور یہاں سے اگر کراچی سے لوگ بہت سارے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, بلکہ پوری دنیا سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں اس بابرکت مہینے کے اندر. اور لوگ کس طرح سے ماشاءاللہ آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ جی کھانے کی ذمہ داری ایک کھانے کے ادارے نے لی ہوئی ہے, اور ایک کوئی صاحب مسجد اتنی خوبصورت وہاں بنوا رہے ہیں, ایک اسکول کی بلڈنگ ایک خاتون نے بنوائی ہے. لوگ پاکستانیوں کے لیے بھی ذرا ایک بار تالیاں ہو جائیں جو ماشاءاللہ ہر جگہ پہ. پاکستان میں سب کچھ موجود ہے بے شک, اگر اعتماد موجود ہو تو. اللہ تعالیٰ نے, میں سمجھتا ہوں پاکستان سویٹ ہوم کے اندر جو ٹیم ایک پیدا کی ہے, اور اس کے اندر ڈیفرنٹ لوگ موجود ہیں, ڈیفرنٹ ڈونرز, والنٹیئرز. آج میں کس کا شکریہ ادا کروں؟ میں جتنے بھی لوگ میرے ساتھ ہیں میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو پروگرام ہے آپ کا, یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. میں جہاں یہ میرے پاکستانی بھائی بہنیں, بیٹے اور بیٹیاں پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس مادر وطن کو بچانے کے لیے, دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے, اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے جو دہشت گردوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, وہ یہ لاوارث اور یتیم بچے. بالکل ٹھیک ہے. آپ میرا ساتھ دیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بچے پاکستان میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں موجود ہیں, جن کے والدین نہیں, جن کے والد نہیں, جن کو لوگ لاوارث اور یتیم کہتے ہیں, ان کو میں پاکستان سویٹ ہوم کا حصہ بنانا چاہتا ہوں. اور بہترین ماحول اور بہترین طرز, تاکہ دہشت گردوں کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ بچے, اور یہ ہمارے اپنے بچے ہیں, اس قوم کے بیٹے ہیں. ہم نے ان سے چھین کر پاکستان کا بہترین شہری بنانا انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا ایشو پاکستان کا, بلکہ اب تو پورے عالم اسلام کا ایشو ہے, دہشت گردی. اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان بچوں کو ہم محفوظ کر لیں. خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمیں بہت فخر ہے آپ پہ, پورے پاکستان کو آپ جو کام کر رہے ہیں اس پہ فخر ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, آپ اسی طرح سے اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. جناب میں آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی ان بہنوں کا, بھائیوں کا, بیٹوں کا اور پورے پاکستان کا. میرا قوم سے یہ وعدہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی, میری پہلے بھی زندگی ان کے لیے تھی, لیکن اب میں نے زندگی ان کے لیے وقف کی ہوئی ہے.
इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में वो दिन आएगा इंशाल्लाह कि दुनिया के हर कोने में ये मेरे बेटे और बेटियां इस धरती माँ का नाम रोशन करेंगे। इंशाल्लाह। आज बहुत रमजान बहुत मुबारक बहुत का महीना है, क्योंकि मैंने जो भी ख्वाब देखा है अल्लाह ने वो अल्लाह ताला ने उसको पाया, तकमील तक पहुंचाया है। आप देखेंगे, शायद हम तो ना हो, लेकिन ये प्रोग्राम जरूर लोग का रिकॉर्ड पे रहेगा। रिकॉर्ड पे होगा। इंशाल्लाह, लोग देख रहे इंशाल्लाह। होंगे जब मेरे बेटे और बेटियां पूरे पाकिस्तान में हर उस लेवल पे होंगे। और आज दुनिया के अंदर हर शख्स अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना चाहता है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आज पाकिस्तान को बड़े आदमियों की नहीं, पाकिस्तान को बड़े इंसानों की जरूरत है। क्या वाह, वाह, मैं वाह, अपने इन वाह। बेटों क्या और बात है। बेटियों को बहुत इंशाल्लाह बड़ा इंसान बनाऊंगा, इंशाल्लाह जो एक रोल मॉडल होंगे पूरी दुनिया के ऊपर इंसानियत के हवाले से। इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच जमुर खान ब्रदर, साहब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सलामत रखे, नवाज़िश अल्लाह है। खुश रखे। बहुत नवाज़िश, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी बहुत मच। सारी तालियां में रुखसत करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत नवाजिश, आपने शान बढ़ाई हमारी। और एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ